अल्लाह सुब्हानह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 136 में फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि, बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के पास कितनी है? 2 और 10 महीने। कहाँ पर? फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। कब से? यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जब से ज़मीन आसमान बने। इनमें क्या है? मिन्हा अर्बअतु हुरम, इनमें 4 महीने हराम है। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिमा फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, यही दीन सीधा है, तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न किया करो। तो गोया सूरह तौबा की आयत वाज़ेह तौर पर बता रही है कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये महीने उम्रे और हज के महीने हैं, रजब, ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम के महीने। बिकॉज़ उन दिनों में लूट मार रहज़नी डकैती बहुत ज़्यादा होती थी, तो अरब में आज़मीन उम्रा और हज के सफ़र को साउंड एंड सेफ बनाने के लिए अल्लाह ने इन महीनों में कत्ल, लूट मार, रहज़नी डकैती को हराम कर दिया, सो दैट उनका सफ़र जो है वो आसान हो जाए। तो मुहर्रम का महीना इस हवाले से उन 4 हुर्मतों वाले महीने में एक महीना है। इन महीनों में, इस महीने में गोया करने के काम क्या होंगे? हमें पता चलता है कि हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 महीनों के हवाले से जो हुर्मत का तज़किरा है फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि हर मुसलमान की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू दूसरे मुसलमान के लिए उतनी ही हराम है जितना आज का ये दिन, ये शहर और ये महीना। तो गोया इस महीने में, मुहर्रम के महीने में, जो बुनियादी हमें जिस चीज़ की अहमियत का ख्याल रखना ज़रूरी है, इस महीने की हुर्मत का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो लिहाजा इस महीने में करने से जो परहेज़ करना है, हर किस्म का जुल्म, ज़्यादती, फितना, फसाद और अल्लाह के हराम करदा महीनों में हराम करदा चीज़ों की फहरिस्त जो है उससे इज्तनाब करना, इस महीने में ये काम जो है इससे हमें इज्तनाब करना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी डू नॉट हैव टू डू इन द मंथ ऑफ मुहर्रम। मैं फिर दोहरा रही हूँ, क्या नहीं करना? किसी भी किस्म का जुल्म, ज़्यादती, फितना, फसाद, फ़िरकावारियत और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो चीज़ें हराम की हैं, इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब, इस महीने में इसका ख़ास एहतमाम और ख़ास ख्याल रखना है। अगर हम देखें तो पूरे महीने में से 10 मुहर्रम, आशूरा का दिन, इसकी एक बहुत ही अहमियत और फजीलत हदीस और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से साबित भी है। और अगर इस दिन के कुछ तारीख़ी वाक़यात का तज़किरा करूँ तो ये सही अहादीस से साबित है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान नूह के बाद जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की अताअत में वो ख़ुद भी और अपने साथियों को लेकर और हर चीज़ के 2-2 जोड़े को लेकर जब वो अपनी कश्ती पर सवार हुए थे, तो हमें सही अहादीस से पता चलता है कि उस दिन 10 मुहर्रम की तारीख थी। इसी तरह इस तारीख के हवाले से हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनाम का हवाला पता चलता है कि 10 मुहर्रम ही की तारीख थी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बनी इसराइल की कौम के पैरोकार जो हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दी थी और उनकी आँखों के सामने फ़िरौन को ग़रक़ाब करके उनके दिलों को ठंडा भी किया था और उनसे उनके इंतकाम की आग को भी बुझाया था। इसके अलावा कुछ वाक़यात लोग 10 मुहर्रम के साथ मंसूब करते हैं, जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शिफायाब होना और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से निकलना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत का दिन। लेकिन ये वाक़यात जो हैं वो सही अहादीस से साबित नहीं है। वल्लाहु आलम इनमें क्या हकीकत है कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें सही हदीस से साबित नहीं हैं। तो अब आगे चलने से पहले मैं यही बात करना चाहूँगी कि फिर इन दिनों में करने के काम क्या हैं। मुहर्रम के हवाले से फ़जीलत बुनियादी तौर पर यौम आशूरा और 10 मुहर्रम की है। जैसे हम देखते हैं कि रमज़ान के तो सारे महीने के रोज़ों की फ़र्ज़ियत है और ज़िलहज के पहले 9 और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 10वां भी जो हम अशरा ज़िलहज में बात पहले कर चुके हैं। लेकिन मुहर्रम के हवाले से आशूरा के दिन की फ़जीलत मौजूद है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مشکات میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے کے روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، تو لہٰذا یہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے عاشورہ کے روزے کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کے کرم پر امید ہے کہ پچھلے سال کا کفارہ بنا دے گا، اور یہ مسلم و ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب 10 محرم کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہی صبح مدینہ کے سارے شہر میں بھی اور مدینہ کے ارد گرد جو علاقے تھے مضافات میں بھی آپ نے اطلاع بھیج دی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا وہ آج روزہ رکھیں گے، اور جنہوں نے کچھ کھا پی بھی لیا وہ بھی باقی دن کچھ کھائیں گے نہیں بلکہ روزے داروں ہی کی طرح گزاریں گے۔ تو یہ گویا 10 محرم عاشورہ کے دن کے روزے کی تاکید ہے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم، احمد اور نسائی کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 4 عمل ایسے تھے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 4 عمل ایسے تھے جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑے تھے۔ ان میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، عشرہ ذی الحج کے روزے ہیں، اور فجر سے پہلے یعنی فجر کے جو 2 فرض ہیں اس سے پہلے کی 2 رکعتیں، اور ہر ماہ کے 3 روزے۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک روزے کتنے اہم ہیں۔ ہم سبھی مسلمان فجر کی 2 سنتوں کو چھوڑنے کا تو تصور ہی اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے، اور ہمیں فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت پتہ ہے کہ آپ نے نہ ان کو کبھی قصر نماز میں چھوڑا، نہ آپ نے ان کو کبھی قضا نماز میں چھوڑا، اور ہماری زندگی میں بھی کبھی ان کو چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں۔ اور فجر کی نماز اور فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت ہم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن آپ اتنی ہی اہمیت یوم عاشورہ کے روزے اور عشرہ ذی الحج اور ہر ماہ کے 3 روزوں کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہود سے مخالفت کرو۔ تو یہ کیا مخالفت کا تصور تھا؟ اصل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے، مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ جب آپ نے 10 محرم کے روزے کی تاکید کی تو صحابہ کرام نے آ کے اس بات کی نشاندہی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور عیسائی بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے تو پھر ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ان کو دریافت کیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اور اللہ نے ان کو نجات دی تھی فرعون سے، فرعون کو غرقاب کیا تھا۔ تو اس حوالے سے ہم موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بعد روزہ رکھتے تھے اور ہم بھی پھر ان کے اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پھر موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں، اور پھر اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا اور آپ نے اس کی تاکید بھی فرمائی۔ تو لہٰذا اگر میں سم اپ کر لوں کہ ان دنوں میں کرنے والا جو کام ہے وہ کیا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اور عاشورہ کے روزے کو یہود اور عیسائیوں کے طریقے سے الگ کرنے کے لیے یا تو 9 محرم کو روزہ رکھنا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے، سفر پر ہے یا حیض کی حالت کی وجہ سے 9 کو روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 10 کو 11 کے ساتھ ملانا ہے۔ تو 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا یہ واحد عمل ہے جو محرم میں کرنے کا عمل ہمیں صحیح احادیث اور سنت سے ثابت ہے، اور ہمیں کسی اور حدیث اور کسی اور مسنون عمل سے باقی پہلے 10 دنوں میں یا باقی کا مہینہ روزہ رکھنا یا کوئی الگ عبادات کرنے کا کوئی تصور ہمیں حدیث اور سنت سے واضح طور پر موجود نہیں ہوتا۔ تو یہی کرنے کا کام ہے، اور یہی بنیادی طور پر ڈونٹس اور ڈوز آف محرم ہے جو ہمیں حدیث اور سنت سے پتہ چلتی ہیں۔ اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہجری سال کا آغاز جو ہے وہ محرم کے ساتھ ہوتا ہے،
تو چونکہ ہمارے ایک نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے تو اس نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہمیں یہ بھی ضروری اپنی ایک روٹین بنانی چاہیے، اور یہ کہ ہم اپنے پچھلے سال ہی نہیں بلکہ پچھلے ساری زندگی کے کمیوں، کوتاہیوں، گناہوں کے لیے ہم توبہ بھی کریں، تائب ہو کے اپنے رب کی طرف بھی پلٹیں اور استغفار اور بخشش طلب کریں، اور ساتھ ہی آئندہ آنے والے سال اور باقی جو زندگی کی مہلت عمل ہے اس میں اصلاح کا وعدہ بھی کریں، اس اصلاح میں اللہ سے مدد بھی مانگیں اور اصلاح میں اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی بھی مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیاں، ہم سب کی حسنات قبول فرمائے اور ہماری اور ہم سب کے فوت شدگان کی سیئات کو بخش دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔